اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے ذات بار تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک علیہ السلام پر۔ ماہ شعبان المعظم میں پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے اعیاد شعبانیہ کے عنوان سے اسی وقت ہم جو ہے وہ پروگرام عید میں آپ کے حاضر خدمت رہتے تھے، اور مہمانوں کو بھی آپ کی خدمت میں دعوت دیتے تھے، اور خود شعبان کی مناسبت سے جو اعیاد کا سلسلہ تھا، اس عنوان سے جو ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ رہا۔ اور پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں بھی ہماری جو اصل جو موضوع ہے وہ دعائے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، یعنی حضرت کے ظہور کے لیے دعا کرنا، یہ موضوع ہے۔ اور آج اس موضوع پر ہم دعوت دے چکے تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب قبلہ کو، لیکن کسی مجبوری کے تحت ان سے ابھی تک رابطہ جو ہے وہ ہمارا قائم نہیں ہو سکا، اور کوشش یہی ہوگی کہ خود سے بہرحال اگر ان سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو اسی موضوع پر انشاءاللہ ان کے حاضر خدمت رہیں گے، نہیں ہے تو بند حقیر گفتگو کا سلسلہ اس وقت میں جاری رکھیں گے۔ دعا دیکھیں، حدیث شریف میں یہ وارد ہے کہ انسان کسی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا الا دعا کے ذریعے سے، یہ روایت ہے۔ یعنی دعا سے مراد یہ ہے کہ انسان، دیکھیں ایک اصطلاحی معنی ہے دعا کا، اور ایک جو ہے وہ لغوی معنی ہے۔ دعا یا دعیا یا دعوہ، اس مادے سے جو دعا ہے، دعا یدعو دعا یدعو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دعوت کرنا، دعوہ بھی اسی مادے سے ہے، ہم خانوادہ لفظ ہے دعا کا، یعنی کسی کو دعوت کرنا اسی کو دعا کہتے ہیں۔ کسی چیز کو طلب کرنا اس کو بھی دعا کہتے ہیں۔ کسی چیز کے لیے درخواست جمع کرنا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اس کو بھی دعا کہتے ہیں۔ یہ سب دعا کے معنی ہیں۔ عاجزی کے ساتھ کسی چیز کو طلب کرنا، ظاہر ہے کسی کو آپ دعوت دو گے تو کوئی حکم تو نہیں کرو گے نا کہ آ جاؤ، وہ دعوت کرنا تو نہیں، وہ تو حکم دینا ہے، حکم نہیں۔ دعا کا تعلق جو ہے وہ انسان کے عاجزی کے ساتھ ہے، انکساری کے ساتھ کسی چیز کو طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ پیاسا ہے، وہ کہے مجھے پانی دے دے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں معنی امر بالصیغہ موجود ہے، لیکن اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ شدت عطش کی وجہ سے یہ جو ہے شخص پانی طلب کر رہا ہے اور عاجزی کے ساتھ طلب کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیاسا ہے، اور پیاسا جو ہے وہ اس عنوان سے کہ اس چیز کا جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے، تو اس عنوان سے کہ خود دعا کو جو کہ طلب اور درخواست کے معنوں میں ہے، ہو سکتا ہے کہ بالصیغ صیغے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ امر ہو، لیکن یہ ہے کہ مثلا وہ کہے کہ مجھے پانی دو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اردو زبان میں جب یہ دو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یا تو یہ جو ہے وہ امر کا معنی ہے، لیکن یہ بظاہر جو ہے وہ امر دکھ رہا ہے، وگرنہ اس میں جو معنی ہے وہ دعا کا ہے۔ تو دعا جو ہے بہرحال اس پر اپنی بحث ہے، اور یہاں پر جو حضرت کے ظہور کے لیے دعا کی جاتی ہے، آج اس عنوان سے گفتگو کرتے ہیں کہ
اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ آخرکار کیا فائدہ ہے اس کا کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ کیوں دعا کریں۔ مخالفین کی طرف سے بہت سارے اشکالات اس عنوان سے وارد ہوتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ حضرت کے ظہور کے لیے جو دعا کے فوائد ہے اس میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، مقصد کو اگر مد نظر رکھا جائے کہ حضرت جو ہے ظہور جب فرمائیں گے تو وہ کس لیے ظہور کریں گے، مقصد کا اگر پتہ ہے تو دعا کا بھی وہی فائدہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت جب تشریف لائیں گے تو فسق فجور کا خاتمہ ہونا ہے، دین اسلام کو فروغ حاصل ہونا ہے، اور اس کے علاوہ جو دین اسلام کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے جو مستضعفین ہے ان مستضعفین کو ظالم سے نجات دینا، یہ ظہور ہے۔ ظہور اس لیے ہی ہونے ہے، جو بھی ظالم ہے وہ کفر کردار تک پہنچ جائے، جو مظلوم ہے ظالم کے ظلم سے اس کو نجات ملے، اور جن ظالمین جو ظلم کر چکے ہیں ان کو کفر کردار تک پہنچائے، اور مظلوم کم از کم وہ جو مظلومیت کی ایک تکلیف جو اس کے سینے میں ہے، وہ کم از کم جب اپنے دشمن کو اور اپنے جو جس شخص نے اس کا ظلم کر دیا اس کو دیکھے گا کہ وہ کفر کردار تک پہنچائے تو کم از کم سینے میں ایک ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ یہ فطری سی چیز ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نا، گیا ویسے بھی مثلا کوئی شخص ہے کسی کو قتل کر چکا ہے تو اس کے والدین کو جو ہے سمجھاتے رہتے ہیں، یہ جھوٹ کی تسلیاں ہیں کہ مثلا وہ اس عنوان سے جو ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو ویسے بھی فوت ہو چکا ہے، اگر اب اس کو سزائے موت بھی ہو جائے تو آپ کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے فائدہ، اس کے سینے میں جو آگ جل رہی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اسے فائدہ یہی ہوگا۔ وہ جب اپنے بیٹے کے قاتل کو سولی پر لٹکتا ہوا دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سینے میں جو درد ہے جو وہ کم از کم مطمئن ہو جاتا ہے انسان کے، چلے ہمارا بیٹا اگر اس ظالم نے ظلم کر کے اس کو قتل کر دیا تھا تو کم از کم اس کو بھی ہم نے لٹکتا ہوا دیکھ لیا کہ یہ بھی اب دنیا میں نہیں ہے، یہ دنیا کے نعمات سے یہ بھی محروم ہو گیا۔ یہ نارملی ایک چیز ہے کہ جو اما یہ کہ اگر کوئی شخص صبر کرے تو صبر کے پھر اپنی وہ تقاضے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ چیز یہی ہے کہ ایک شخص کہ جب وہ لٹکتا ہے تو اس کے والدین کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ حضرت جب تشریف لائیں گے تو بہت سارے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کر دیا ہے اس کو جو ہے کفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ اور یہاں پر اب فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک عنوان سے جو ہے وہ خود سینے میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے اس شخص کے۔ اور ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ایک صلہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ تو گویا کہ بشریت کے اوپر جو ہے وہ صلہ رحمی ہم چاہتے ہیں، اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور اس عنوان سے جو ہے وہ بشریت کے لیے صلہ رحمی ہو جائے بشریت کے اوپر۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا۔ اب کسی بھی سے بھی آپ پوچھ لیجئے گا کہ صلہ رحمی جو ہے وہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے، تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ تو اچھی چیز ہے، لوگوں کے اوپر صلہ رحمی ہونی چاہیے، صلہ رحمی ہو جاتی ہے۔ مثلا صلہ رحمی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ انسان کوئی غریب ہے، اس کے گرمی ہے اس کے گھر میں، آپ نے پنکھا لگوا دیا، صلہ رحمی آپ نے کر دی بندگان خدا کے اوپر۔ یا ایک شخص جو ہے اس کے گھر میں پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ نے پانی کا پائپ وہاں تک لے کے گئے، صلہ رحمی کر دی آپ نے۔ اور بہت ساری مثالیں کہ جو اس عنوان سے جو ہے وہ بہرحال پائی جاتی ہے، صلہ رحمی کرنا۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو اللہ نے انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے بھیجا اور حتی امر فرمایا کہ یہ دین جو ہے یہ پورے کے پوری دنیا کے اوپر اس کو جو ہے وہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے، یہ عالمی دین ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میں کسی دین کو قبول نہیں کروں گا۔
لیکن آپ یقین فرمائیں کہ اس کے باوجود بھی کیا آج کے اس دور میں دین اسلام کا غلبہ کیا پورے دنیا پر ہے؟ ہر شخص جو تھوڑی بہت عقل رکھتا ہوگا وہ یہی کہہ دے گا کہ نہیں ہے۔ بہت سارے اور ادیان بھی ہے کہ جو اس دنیا میں وہ ہے اور اس کے بہت سارے پیروکار ہیں۔ سب سے زیادہ بلکہ جو سب سے زیادہ جو غالب دین ہے وہ دین مسیح ہے، جو عیسائی دین جس کو کہتے ہیں۔ تو عیسائی دین کا آج غلبہ ہے پورے کے پورے دنیا پر، ہر ملک میں یہ لوگ جو ہے پائے جاتے ہیں، اور ان کے باقاعدہ ملک ہے۔ سب سے زیادہ ملک بھی ان کی ہے کہ سب سے زیادہ ملک بھی انہی کے ہیں کہ جن میں یہ مذہب اور یہ دین جو ہے وہ سرکاری دین ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اصل اگر وہ اس عنوان سے بھی دیکھا جائے تو دین اسلام کا غلبہ پورے کے پوری دنیا پر نہیں ہے، مخصوص کسی نہ کسی جگہوں پر ہے، لیکن پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں جو آیت کریمہ ہے کہ میں یہ دین اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے گا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ یہ جو ہے یا کافرون، تاکہ یہ مشرک اور کافرین کو یہ چاہے برا ہی کیوں نہ لگے میں نے جو ہے اس کو غالب کرنا ہے تمام کے تمام ادیان کے اوپر۔ تو تمام کے تمام ادیان کے اوپر اگر یہ غالب ہونا ہے تو کہاں سے غالب ہوگا؟ یہ جو آج کل کے اس میں ہے یہ لوگ جو کسی بھی فرقے کے علماء ہیں، کیا یہ غالب کر سکتے ہیں؟ ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے آج کے اس دور میں؟ بلکہ ان کی وجہ سے تو نقصان ہوا ہے الٹا۔ تو اس عنوان سے کہ خود دین مبین اسلام اور اس کا غلبہ ہم چاہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر، تو یہ غلبہ آ نہیں سکتا جب تک خلیفۃ اللہ، خلیفہ برحق جب تک تشریف نہیں لائیں گے، اس وقت جو ہے یہ ہو نہیں سکتا اور اس کا جو ہے وہ غلبہ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ ایک طریقے سے یہ بھی ہے کہ ہم اگر دین اسلام کو پورے دنیا کے اوپر نافذ کرانا چاہتے ہیں، اور یہ نفوذ جو ہے وہ اس وقت ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائے۔ تو اس عنوان سے بھی کہ خود جو ہے وہ اسلام کی سربلندی بھی اسی میں مخفی ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو، اسلام کو چاہتے ہیں، اور اسلام کو نافذ کرنے والا کہ جو طرفین کی احادیث موجود ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دین اسلام کو جو ہے وہ نافذ فرمائیں گے۔ البتہ نفوذ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے یہ آج کل کے کچھ ظالمین جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو قتل غارت کرتے ہیں، یہ نفوذ نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ یہی تو ہم نہیں چاہتے تھے۔ آج کل کے اس دور میں جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی اگر خلافت غصب ہوئی تھی تو کیوں امیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ امیر المومنین زبردستی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روایت کے مطابق دین سنت رسول اللہ و سنت امیر المومنین علیہ السلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ جس طریقے سے ان کا کردار ہوگا، جس طریقے سے ان کی سیرت تھی، وہی سیرت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بھی ہوں گی۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے جیسے زبردستی اپنے آپ کو مسلط نہیں فرمایا کسی کے اوپر، اسی طریقے سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی اپنے آپ کو زبردستی مسلط نہیں فرمائیں گے، بلکہ حضرت کی جو عدل ہے، حضرت کی حکومت کا جو طریقہ ہے، سچائی ہے، ایمانداری ہے اور انصاف ہے، اور ہر ظالم کو اس کا جزا ملے گا، ہر مظلوم کو اس کی جزا۔ تو بہرحال اس عنوان سے لوگ جو ہے وہ خود بخود آپ کے کردار سے متاثر ہو کے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ البتہ جو جنگیں ہیں وہ ان لوگوں سے جنگیں ہیں کہ جو خود جنگ طلب ہوں گے۔ جنگ طلب لوگ ہیں آج کل کے اس دور میں بھی جنگ طلب کرتے ہیں، خود بخود طلب کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے یہ تو عقل کا تقاضا بھی ہے، جنگ طلب کرنے والے کے ساتھ جنگ کرنا یہ تو ضروری ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے نہیں ہیں تو حکومت آپ کی نہیں بچ سکتی۔
رابطہ بھی ہمارا جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے. مزید جو ہے جو ٹائم ہے ہمارے پاس حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب قبلہ کے ساتھ مزید جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. رابطہ قائم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم قبلہ. السلام علیکم. جی غالباً ہماری آواز جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی، اور انشاءاللہ دوبارہ جو ہے کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو دوبارہ جو ہے وہ رابطے کو قائم کرنے کی کوشش کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیر عافیت سے ہے انشاءاللہ. الحمدللہ. اس پروگرام میں سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا. کچھ وقت قبلہ ہمارے پاس ہے، اور ہماری گفتگو جو ہے وہ دعا کے عنوان سے ہے کہ حضرت کے ظہور کے لیے دعا ہے، اور ایام جو ہے وہ ایام شعبانیہ ہے. تو یاد شعبانیہ کے عنوان سے اور دعائے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حضرت کے ظہور کے لیے، اس عنوان سے اگر ایک وضاحت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطاہرین. خصوصاً برائے امام زمانہ درود بلندتر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یقیناً یہ ایام شعبانیہ ہیں اور خوشی کے ایام ہیں. بے شک. مسلسل ولادتیں امام حسین علیہ السلام کی، اس سے پہلے بی بی زینب کی، پھر جناب عباس اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور درمیان میں نیمہ شعبان میں ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بسعادت. بے شک. ظاہر ہے کہ ہمیں ہر امام کی معرفت رکھنا ہے، جی، اور خصوصی اعتبار سے ہمیں اپنے اس امام کی کہ جو موجودہ امام ہیں، بے شک، ہمارے دور میں ہیں، کسی وجہ سے پردہ غیب میں ہیں، جی، تو ہمیں ان کی معرفت کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے وقت کے امام ہیں. بے شک. اور ہمیں کوئی بھی مشکل ہو انہی کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ہماری زبان پر یہ رہنا چاہیے جی، کہ امام آپ اپنا ظہور فرمائیے. جی، بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ خود امام سے کیوں کہہ رہے ہیں، امام کو کیا اختیار. جی، لیکن امام چونکہ اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہیں، بے شک، زندہ ہیں اور سب سے بڑا وسیلہ خود ہے. تو اگر اور بھی دعاؤں میں ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں یا حسین یا جی، جناب عباس، یا مثلا ہمیں کچھ عطا کیجئے، علم دیجئے مثلا، یا کچھ مانگتے ہیں، تو یہ تو ہمارے وقت کے امام موجود ہیں. بے شک. یہ تو ہمارے اعمال سے بھی واقف ہیں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. ہر ہفتے ہمارے امام کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ہمارے امام خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال بد ہوتے ہیں تو آپ آنسو بہاتے ہیں اور ہمارے حق میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اس کو اللہ توفیق دے. تو ہم اپنے امام کے بارے میں جانیں، اور ان کے لیے مسلسل، خاص طور سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صلوات کے ساتھ واجب سمجھ لیں وعجل فرجہم. بے شک، بے شک، ہے نا. یہ ہر ذاکر کو، ہر خطیب کو یہ بات کہنا چاہیے ممبروں سے، اور جو مجلسیں ہوتی ہیں، صلوات پڑھی جاتی ہے، تو اس میں وعجل فرجہم کی تاکید کر دیں کہ یہ تمہیں ضرور کہنا ہے. یہ ہمارے یہاں کمی ہے. یہ صرف صلوات پڑھ دی جاتی ہے، بعض جگہ کہیں کوئی شخص ہے جو کہہ دیتا ہے وعجل فرجہم. ہم تو بلکہ چاہتے ہیں کہ صلوات اس طرح سے رواج پا جائے، وعجل فرجہم وسہل اللہ مخرجہم واحشرنا معہم. اس طرح سے اگر ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے.
کہ دعا بھی ہو جائے گی کہ آپ کا ظہور ہو اور ہم محشور جو ہوں وہ آپ کے ساتھ ہوں. بے شک. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ہمارے وقت کے چونکہ امام ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے دعا کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی سنوارنا چاہیے. صحیح صحیح، بے شک. کیونکہ دعا تو صحیح ہے، جیسے کہا نہیں جاتا ہے کہ رزق ایسے نہیں ملے گا کہ بس دعا کرتے رہو، بس اللہ ہمیں روٹی دے دے، اللہ ہمیں رزق دے دے، نوکری دے دے. تو ایسے صرف دعا سے نہیں، کوشش بھی تو کرو. جی بے شک. تو ہم امام کے لیے دعا تو کرتے ہیں، کریں، جی لیکن ہم کوشش بھی کریں، بے ہم شک. اپنا کردار سنواریں، ہم کوشش کریں کہ ہم وقت پہ نماز ادا کریں. بالکل. ہم کوشش کریں ہر نماز کے بعد جس طرح سے امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، امام زمانہ کی بھی زیارت پڑھیں. جی اس طرح سے کم 3 وقت میں ہم نماز ادا کرتے ہیں تو 3 مرتبہ ہم اپنے امام کو سلام کہیں گے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان مثلا. تو اب یہ 3 مرتبہ اگر آپ کسی امام کو سلام کریں گے تو بھائی اگر 1 مرتبہ بھی ادھر سے جواب مل گیا تو آپ سوچئے. اور پھر یہ کہ سلام میں جواب واجب ہے. جی جب ہم لوگوں کے اوپر واجب ہے تو وہ تو موجد شریعت ہے. بے شک. شریعت تو ان کے گھر کی چیز ہے، بے تو شک. وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیں گے. بے شک. اور امام کا جواب دے دینا ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کو سنوار سکتا ہے، اور اسی سلام کے ذریعے سے ہم اپنے کردار کو مولا کی دعا کے ذریعے سے سنبھال سکتے ہیں. اب ہمارا کردار اچھا نہیں ہے تو مثال کے طور پر ہم پریشان حال ہیں دوسری چیزوں میں، تو اب ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم اپنے کو مزین کریں گے تو لوگ ہمارے پاس آئیں گے. ہم اپنے کردار کو مزین کریں، ہم پابند ہوں نماز کے، ہم پابند ہوں محبت اہل بیت کے، واقعی محبت. لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. تو مولا کائنات کا یہ شعر ہے کہ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم جس سے محبت کرتے ہو اس کی اطاعت کرو. صحیح. تو اگر ہم اہل بیت کے یا امام زمانہ کے سچے چاہنے والے ہیں تو ہم ان کی اطاعت کریں. ہم صرف دعویٰ کریں کہ ہم امام کو چاہتے ہیں اور ہم ان کے فرامین پر عمل نہ کریں، ان کی احادیث کو ہم فراموش کر جائیں. بالکل. انہوں نے جو ہماری کردار سازی کے لیے مسلسل حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں کہ والدین کا احترام کرو، والدین نے تمہیں پروان چڑھایا ہے، تم پڑوسی کا خیال رکھو، تم اپنے گھر میں جب داخل ہو تو بچوں سے محبت سے پیش آؤ، سارا وقت جو ہے وہ باہر میں گزارو. اس طرح کا یہ کردار کیا ہے؟ اخلاقیاتی تو ہیں. یہ سب تمام چیزیں ماں باپ سے جو ہے وہ خوشی سے پیش آؤ، ان کی طرف جب دیکھو تو محبت بھری نگاہ سے دیکھو. من نظر، رسول کی حدیث ہے، من نظر الی ابویہ نظر رحمت آتاہ اللہ لکل نظرۃ حجۃ مبرورہ. اب یہ بہت عظیم حدیث ہے کہ ماں باپ کی طرف جب بھی دیکھو تو پیار بھری نظروں سے دیکھو. اور یہ ایک پیار بھری نظر گویا ایک قبول حج کا ثواب قبلہ انتہا پر پہنچ چکا ہے. اللہ آپ کو قبلہ سلامت ہے کہ وقت جو ہے وہ بالکل انتہا پر ہے اور نہایت تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے. آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.